मुर्तज़ा साहब, सर सबसे पहले तो ये जो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सर गुज़िश्ता रात को एक से ज़्यादा इंटरव्यूज़ में उन्होंने ये बात की कि जो मुसव्वदा उनको दिखाया गया था और जो पास हुआ है या जो काबीना ने अप्रूव किया उसमें फ़र्क है। सर क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास भी कोई ऐसी इतलात है या आप लोगों को भी ये लगा, बिकॉज ऑब्वियसली आप लोग भी पार्लियामेंट्री कमेटी का हिस्सा थे? आरफा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बुनियादी तौर पर कन्फ्यूजन का शिकार है। उनको ये फ़ैसला करने की ज़रूरत है क्या वो इस आइनी इस्लाहात के हक़ में हैं या इसके ख़िलाफ़ हैं। एक तरफ वो ये कहते हैं कि हम इसके हक़ में नहीं हैं, लेकिन फिर वो ये कहते हैं कि जिस मुसव्वदे के ऊपर हमने इत्तफ़ाक़ किया था ये वो मुसव्वदा नहीं है। एक तरफ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते हैं कि जी हम इस आइनी इस्लाहात या इस आइनी तरामीम के सिलसिले को नहीं मानते, लेकिन जब अगले दिन सुप्रीम कोर्ट में एक केस लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड, तो सेनेटर अली ज़फ़र साहब उस केस में अदालत के सामने पेश होते हैं और कहते हैं कि सर आप इस केस को नहीं सुन सकते, अब ये केस जो है आइनी बेंच के पास जाएगा। एक तरफ आप नॉमिनेशन भेजते हैं चीफ़ जस्टिस साहब की तैनाती के हवाले से अपने 3 अरकान का, जिसमें अली ज़फ़र साहब शामिल हैं, बैरिस्टर गौहर साहब शामिल हैं और साहबज़ादा साहब जो हैं वो शामिल हैं। फिर आप कहते हैं नहीं हम इस कमेटी का बॉयकॉट करेंगे, इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। तो मुझे समझ नहीं आता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती क्या है। वो एक शदीद कन्फ्यूजन का शिकार है। एक दिन कुछ कहती है, दूसरे दिन कुछ और कहती है। बात काट रही हूँ कि उनकी कन्फ्यूजन तो यानी कि आप ये कहने की कोशिश करें कि ऐसी कोई बात नहीं हुई, जो मुसव्वदा पार्लियामेंट्री कमेटी में पास हुआ था काबीना ने उसी को अप्रूव किया और वही फिर पार्लियामेंट से पास हुआ। अच्छा, उसके अंदर भी एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बार बार ये कहती है कि पार्लिमानी कमेटी के अंदर जो पेशरफ्त हो रही थी, जो गुफ्तगू हो रही थी वो गलत है, हम उसको नहीं मानते। प्रॉब्लम ये है बुनियादी तौर पर, आरफा मैं आपको गुजारिश ये करता हूँ कि हुकूमत का एक अपना पर्सपेक्टिव था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक अपना पर्सपेक्टिव था, जमीयत उलमा इस्लाम का एक अपना पर्सपेक्टिव था। पीपल्स पार्टी ने इस तमाम प्रोसेस में ब्रिज का किरदार अदा किया, हुकूमत को भी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ मूव किया, JUI को भी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ मूव किया और एक कंसेंसस ड्राफ्ट पहले पीपल्स पार्टी का और JUI का फाइनलाइज हुआ और उसके बाद हमने उस ड्राफ्ट के ऊपर जो वफाकी हुकूमत है उसको कायल किया और वो ड्राफ्ट जो है वो काबीना से मंजूर हुआ और मंजूर होने के बाद वो पार्लियामान में आया और आपने देखा कि JUI ने उसके हक में इसीलिए वोट डाला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गलत बयानी कर रही है। ये आरफा पहली बार तो नहीं कर रही है, ये बिल्कुल ठीक। सर आई जस्ट वांटेड टू गेट योर व्यू, वक्त जरा कम है इसलिए माफ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ। सर तनकीद भी हो रही है बहुत इस अमेंडमेंट को लेके, ये भी कहा जा रहा है कि कुछ वाजे नहीं है कि ये जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर है कि बेंचेस कितने बनने हैं, कौन से बनने हैं, जो चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है वो आपने अब जुडिशल कमीशन के हवाले कर दिया। तो सर ये कैसे जुडिशल कमीशन को मालूम होगा या वो फैसला करेंगे कि कितने बेंचेस की ज़रूरत है? इसमें तो बड़ी आप तो मेरे से बेहतर जानते हैं कि बड़ी छोटी छोटी माइन्यूट सी लॉजिस्टिकल चीज़ें भी जाती हैं कि बेंच बनना है, कौन किस वक्त फारिग है, कितने बेंचेस की ज़रूरत है। ये जुडिशल कमीशन कैसे इसका तयन इतनी आसानी से कर पाएगा? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आरफा। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जुडिशल कमीशन ये फ़ैसले कैसे करता है या चीफ जस्टिस साहब ये फ़ैसले कैसे करते थे। पहले इसलिए करते थे कि कानून में, आइन में ये चीज़ दर्ज थी, तो वो आइन को, कानून को फॉलो करते थे। आइन को अमेंड करने का इख्तियार पार्लियामान को हासिल है, पार्लियामान ने उसको अमेंड करके एक तरीक़ेकार वज़ा कर दिया जिसके तहत कुछ ग्राउंड पैरामीटर्स तय किए गए हैं जिसको आइन में दर्ज कर दिया गया है और प्लस ये कहा गया है कि इसके अंदर कानून साजी मज़ीद यानी कि ऑर्डनरी स्टैचूट के ज़रिए तमाम चीज़ें की जाएंगी। मिसाल के तौर पे एक ज़माने में बेंच फॉर्मुलेशन जो था वो काम था चीफ जस्टिस साहब का अकेले, उसके बाद पार्लियामान ने कानून साजी की कि चीफ जस्टिस साहब ये अकेले काम नहीं करेंगे, 3 जज साहब मिलके एक कमेटी बनेगी और ये फैसला कर दिया। जी बिल्कुल, ये कानून बनाने वालों का इख्तियार है।
عارفہ یہ آپ نہ تبدیل کر سکتی ہیں، نہ میں کر سکتا ہوں، نہ کوئی جج صاحب تبدیل کر سکتے ہیں. نہیں سر، میرا سوال ویسے تھوڑا سا مختلف ہے، اور وہ یہ تھا کہ بہت سے اس میں ایڈمنسٹریٹو ایشوز جو ہوتے ہیں یا وہ فیصلے ہوتے ہیں، تو اب یہ مجھے بتا کہ اس کی تفصیل جو سپریم کورٹ ہے اس کے پاس ہوتی ہے ہر دفعہ. سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو بینچ بنے گا، نہیں سر if you allow me، سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو constitutional benches. And you don't want to listen to my answer, you just let me know. I will stay quiet. I know you are short of time. I understand. میں نہیں سر، میں اسی سوال میں ایڈ کر رہی تھی، اگر آپ اجازت دیں تو، کہ جی بالکل آپ کا پروگرام ہے. اس کے اندر کہا جی سر بالکل، وہ یہ ہے کہ وہ بینچ جو ہے، یہ جو آپ جوڈیشل کمیشن کی ایکسپلین کریں، اس میں یہ بھی بتا دیں سر کہ یہ بینچ کیا ایک مخصوص مدت کے لیے بنائے جائیں گے، یا there will be flexibility and the judicial commission will decide this each time. دیکھیں اس کے دو جو اس وقت آپ نے روک دیا مجھے، میں آپ کو ایکسپلین یہ کر رہا تھا. کانسٹیٹیوشن میں براڈ بیس پیرامیٹرز طے کر دیے. وہ براڈ بیس پیرامیٹرز کیا ہیں کہ آئینی معاملات جو ہیں اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کے پاس جائیں گے. دوسری چیز یہ کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان یہ فیصلہ کرے گی فرام امنگسٹ دی ججز آف دا سپریم کورٹ کہ کون کون لوگ اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کے اوپر بیٹھیں گے. آئین نے یہ لکھ دیا کہ اس کے اندر چاروں صوبوں کی ایکول نمائندگی ہوگی. اب وہ باقی جو اس کا خد و خال ہے وہ بننا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے ذریعے، جس کے اوپر قانون سازی کر دی جائے گی. اور یہ تمام چیزیں جو ہیں اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، تمام چیزیں کلیئر ہیں. نہیں سر، بٹ میں یہ پوچھ رہی تھی کہ یہ کیا جوڈیشل کمیشن ایک ہی دفعہ بینچ بنا کے اس کی ایک ٹائم لیمٹ دے دے گی کہ یہ اتنے عرصے کے لیے بینچز ہیں جو ہم نے بنائے ہیں، یا وہ ان کو ریوائز کرتے رہیں گے ایز اینڈ وین دے وش؟ یہ جوڈیشل کمیشن کا اختیار ہے کہ وہ ٹائم پیریڈ بھی اسپیسیفائی کر سکتی ہے، اور اس کے بعد اس کو اگر چینج کرنا ہے یا بینچز کی تعداد میں اضافہ کرنا ہے وہ بھی کر سکتی ہے. جیسے میں آپ کو ایک اور مثال دوں کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے یہ کتنے لوگوں پر مشتمل ہوگی، یہ قانون میں لکھا جائے گا. اس کے بعد اس کا ایک ایپلیٹ فورم ہوگا کہ اس کی اپیل کس کے پاس جائے گی. تو نیچرلی یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہوگا جس کے اندر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو بیٹھ کر اکارڈنگلی فیصلہ کرنا ہوگا، اور اگر وہ چاہے گی تو فیصلے کو پھر وہ تبدیل بھی کر سکتی ہے. صحیح. اور یہ جوڈیشل کمیشن فیصلہ کرے گی کہ کب انہوں نے تبدیل کرنا ہے، یا یہ ریکویسٹ سپریم کورٹ سے آئے گی کہ اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا یہ اختیار ہے. جی اچھا سر، یہ بتائیے گا یہ جو الزامات آ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے بھی آئے، وہ بی این پی مینگل عطاء اللہ اختر مینگل صاحب سے بھی آئے کہ کچھ لوگوں کو کے اوپر دباؤ ڈالا گیا، از دا پارلیمنٹ اور دا گورنمنٹ گوئنگ ٹو لک انٹو اٹ؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا اس پہ کیا موقف ہے سر؟ عارفہ، اس کو انویسٹیگیٹ کیا جا سکتا ہے کہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں وہ الزامات درست ہیں یا نہیں ہیں، لیکن میں آپ کو بحیثیت کارکن پاکستان پیپلز پارٹی کے آپ کو اس بات کی یقین دہانی کرا سکتا ہوں کہ زور زبردستی اور خرید و فروخت والی چیز جو ہے اگر وہ پیپلز پارٹی کو کرنا ہوتی تو اتنا عرصہ ہم مولانا صاحب کے ساتھ انگیج نہیں کرتے. ہم نے ان کو قائل کیا، ان کے ساتھ بیٹھے، اور اس تمام پروسیس میں آپ کے سامنے کوئی 1.5-2 مہینے لگے. ان کا ڈرافٹ آیا، ہمارا ڈرافٹ آیا، پھر ڈرافٹ پہ ہم جب ایبسلیوٹ کنسنسس دونوں سیاسی جماعتوں کے درمیان ہو گیا تو مولانا صاحب نے کہا کہ جی میں پی ٹی آئی کو قائل کرتا ہوں. ہم نے کہا جی ہم وفاقی حکومت سے بات کرتے ہیں. تو یہ چیزیں اکارڈنگلی اس طریقے سے چلتی رہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الزامات تو ہر چیز میں لگتے ہیں، بٹ میرا یہ ماننا ہے اگر الزامات کی تحقیقات کسی کو کرنی ہے وہ بے شک کر لے. پیپلز پارٹی اس چیز میں بلیو نہ کرتی ہے اور نہ پیپلز پارٹی اس طرح کی چیزوں کو سپورٹ کرتی ہے. صحیح سر. اس امینڈمنٹ کے اوپر ایک اور جو سوال اٹھ رہا ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب کا جو موقف تھا وہ مختلف ہے، کچھ وکلاء کا مختلف ہے. وہ یہ ہے کہ کیا جو 3 سینئر ججز کا پینل جائے گا پارلیمنٹری کمیٹی کے پاس، کیا ان تینوں ججز کو انکار کرنا پڑے گا آفٹر دے گیٹ این آفر؟ اور اگر تینوں انکار کر دیں تو پھر کوئی جو چوتھے سینئر جج ہے ان کو آفر کی جائے گی، یا دا پارلیمنٹری کمیٹی کین آلسو ڈیسائیڈ کہ ایک سے پوچھنے کے بعد وہ چوتھے نام پہ چلے جائے؟
اچھا دیکھیں، اس میں میں بھی آپ کا جو انٹروڈکشن میں کامنٹس چل رہے تھے، میں اس میں سلمان راجہ صاحب کی بات سن رہا تھا. وہ بڑا وسیفرسلی اس کے خلاف بات کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا سلمان راجہ صاحب نے 2014 میں ان کی بڑی ایک پبلک پوزیشن تھی ان رسپیکٹ آف سینیورٹی. وہ یہ کہتے تھے کہ سینیورٹی پرنسپل فالو نہیں کرنا چاہیے، یہ میڈیوکریٹی کو پروموٹ کرتا ہے. یہ سلمان راجہ صاحب کی تمام چیزیں ڈاکیومنٹڈ ہیں، بٹ انفارچونیٹلی 10 سال بعد شاید ان کی سیاسی پوسچرنگ چینج ہو گئی ہے، تو ان کا پوائنٹ آف ویو بھی انہوں نے تبدیل کر دیا. دوسری چیز میں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں، ایک اور جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے، یہ جو 3 سینئر موسٹ ججز کا اصول ہے، یہ اصول تو خود سپریم کورٹ نے وضع کیا ہے جب وہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز کی تعیناتی کر رہے تھے. اور آپ نے دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ کے کیس میں ایگزیکٹلی یہی چیز ہوئی، جب سینئر موسٹ جج کو سیکنڈ موسٹ سینئر موسٹ جج کو انہوں نے کنسیڈر نہیں کیا، اور کرنے کے بعد جو تھرڈ جج صاحبہ تھیں ان کو ریکمینڈ کر کے چیف جسٹس آف دا لاہور ہائی کورٹ بنا دیا. تو پارلیمان نے یہ جو فیصلہ کیا ہے سپریم کورٹ کے لیے، اٹ از ایبسلیوٹلی ان کنسننس ود واٹ دی سپریم کورٹ اور دا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہیڈ decided itself for the other courts of this country. اب اس نے جو یہ آئین سازی کی گئی ہے، جو ترمیم کی گئی ہے، اس کے اندر یہ 3 سینئر موسٹ ججز کا اصول دیا ہے کہ ان 3 میں سے ایک کا فیصلہ کیا جائے گا. ہمیں یہ پاسبلٹی ہے بیکاز اتنی سیاست اس معاملے پر کی جا رہی ہے، اتنا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس کے اوپر، تو ایونچویلٹی کو ایڈریس کرنے کے لیے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ریکمینڈڈ جج صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی میں اس بات سے اگری نہیں کرتا، میں اوتھ نہیں لیتا، تو اس سچویشن میں سپریم کورٹ کے معاملات بند تو نہیں جائیں گے، وہ رک تو نہیں جائیں گے. تو آپ اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ نے طریقہ کار وضع کیا ہے کہ پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ باقی جو 2 ججز تھے ان کو بھی کنسیڈر کر سکتی ہے، اور ان کے بعد اگر وہ ان کو اور نیچے جانا پڑا ان کیس آف دیئر ریفیوزل، تو اور لوگوں کو بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے.